من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ ذلك فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم صدق اللہ العظیم۔ اس آیت میں اللہ رب ذوالجلال مومنین کو حکم فرماتے ہیں، عام لوگوں کو بھی یہ حکم ہے کہ اللہ کی بخشش کی طرف بڑھو، یعنی ایسے کام کرو جس سے اللہ بخش دے، اور پھر تمہیں جنت ملے گی، اور جنت اتنی کشادہ اتنی بڑی ہے کہ اس کا عرض آسمان و زمین کے برابر ہے۔ ایک اور آیت میں 7 آسمان اور زمین کے برابر لکھا ہوا ہے، یعنی اس جیسے، اس سے بھی زیادہ، یعنی اتنی بڑی جنت جو اللہ نے بنائی ہے۔ تو فرماتے ہیں سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، آگے بڑھو اپنے رب کی بخشش کی طرف۔ اب رب کی بخشش کی طرف آگے بڑھنے میں کیا ہے، کیا کام کرنا ہے؟ ایماندار ہے تو اپنے رب کی عبادت اور بندگی کرے بندہ، جن کاموں سے رب راضی ہو، جن کاموں کا اللہ نے حکم دیا وہ کام کرے، اور اگر ایماندار نہیں ہے تو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول پر، اور اگر گناہ گار ہے تو ایماندار لیکن گناہ گار ہے تو رب سے توبہ کرے بندہ سچی نیت سے۔ انسان خطا کا پتلا ہے، اگر گناہ ہو جائے تو اپنے رب ذوالجلال سے بندہ توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ جو ہے تو توبہ سے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اب جو ہے تو آگے بڑھو، رب کی مغفرت کے بعد تمہیں جنت ملے گی، اور جنت کی طرف بڑھو، اور جنت کا عرض پھیلاؤ جیسے آسمان اور زمین کے پھیلاؤ جیسا ہے۔ یہاں تو سما کہا گیا ایک آسمان اور زمین، دوسری آیات میں سماوات کہا گیا، یعنی 7 آسمان اور زمین جتنا پھیلا ہوا ہے یہ عرض ہے، اور باقی لمبائی اس کی اس سے کئی گنا زیادہ ہے۔ یہ تو صرف عرض ہے، یعنی اکثر چیزوں کا عرض جو پھیلا ہوا ہے وہ لمبائی سے کم ہوتا ہے، تو اسی لیے اس کو پھیلاؤ کہتے ہیں۔ تو آسمانوں اور زمین جتنی صرف اس کا عرض ہے اور لمبائی اس کی اس سے بھی زیادہ ہے کئی گنا، تو اس کی طرف تم بڑھو۔ کس طرح؟ فرمایا کہ اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، یہ جو جنت ہے یہ بنائی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں۔ جنت حاصل کرنے کے لیے رب پر اور رسول پر ایمان لانا لازمی ہے۔ جو رب اور رسول پر ایمان نہیں لاتا چاہے کتنی نیکیاں کرے وہ جنت حاصل نہیں کر سکتا۔ بنیادی شرط یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ہو، تب جو ہے تو جنت ملے گی، اور یہ جنت ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں۔ جیسے میں اکثر وضاحت کرتا رہتا ہوں کہ اگر غیر مسلم نیکیاں کریں تو ان کی نیکی بھی ضائع نہیں جائے گی، لیکن اس نیکی کا صلہ اسے دنیا میں ملے گا، دنیا میں اس کا صلہ اسے ملے گا، آخرت میں ایمان نہ لانے کی وجہ سے ان کے لیے کوئی صلہ نہیں ہے۔ فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ جو جنت ہے بخشش ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے اللہ عطا فرماتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انسان رب کے فضل سے جنت میں داخل ہوتا ہے، اپنے عمل کی وجہ سے کوئی جنت میں داخل نہیں ہوتا۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی؟ کہا ہاں،
میں بھی اللہ کے فضل سے جنت میں داخل ہو جاؤں گا۔ اب جو بھی شخص جنت میں داخل ہوگا اپنی طرف سے وہ کوشش کرتا ہے، شرائط پوری کرتا ہے، لیکن اللہ کے فضل سے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ نبی کی حدیث ہے کہ ایک بندہ ایسا تھا جس نے کوئی گناہ نہیں کیا، نیکیاں ہی نیکیاں کی، اس نے نیکیاں ہی نیکیاں کی۔ پھر کہتے ہیں رب کے سامنے اس کی پیشی ہو گئی تو اللہ نے فرمایا تیرے ساتھ حساب کروں یا اپنا فضل کروں؟ اس بندے نے دیکھا کہ میرا کوئی گناہ تو ہے ہی نہیں، کہا یا اللہ حساب کرو بھی ٹھیک ہے۔ اللہ نے فرمایا حساب کروں؟ کہا ہاں۔ تو اللہ نے فرمایا یہ نیکیاں تم نے اس لیے کی ہیں، میں نے تمہیں آنکھیں دی، تمہیں کان دیے، تمہیں زبان دی، تمہیں عقل دیا، تمہیں ہاتھ دیے، تمہیں پیر دیے، تمہیں صحت دی، تمہیں دنیاوی نعمتیں دی، چلو ٹھیک ہے، نیکیوں کا ڈھیر ہے، اس کو ایک پلڑے میں رکھا جائے گا۔ نبی نے فرمایا اللہ اپنی نعمتوں میں سے ایک چھوٹی نعمت اپنے حکم سے بغیر تکلیف کے آنکھ کی نعمت نکالیں گے اور یہ آنکھ دوسرے پلڑے میں ڈال دیں گے۔ تو نبی کی حدیث ہے کہ وہ آنکھ ان تمام نیکیوں سے بھاری ہوگی۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ صرف ایک نعمت ہے، دو آنکھوں میں سے ایک ہے، باقی نعمتیں بہت ہیں، یہ ایک آنکھ کے بدلے میں بھی تیری نیکیاں پوری نہیں ہیں۔ یعنی اللہ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں بڑی نعمتیں ہیں اور بڑے قیمتی ہیں، ان کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ کہتے ہیں ایک آدمی کسی بزرگ کے پاس آیا، کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے، دعا کرو اللہ مجھے کچھ دے۔ انہوں نے کہا آپ کے پاس تو بہت کچھ ہے۔ کہا نہیں میرے پاس بالکل کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا آپ کے پاس بہت کچھ ہے، جا کر اللہ سے مانگو، اپنی محنت مزدوری کرو، اللہ آپ کو دے گا۔ اس نے کہا میں کیا محنت مزدوری کروں، میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ تو اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، کسی کی ایک آنکھ نہ ہو، آپ سے آنکھ مانگے، آپ کتنے میں دیں گے؟ اس نے کہا میں اپنی آنکھ نہیں دوں گا۔ کہا اتنے لاکھ تمہیں دے؟ کہا نہیں میں نہیں دوں گا۔ کہا جب ایک آنکھ اتنے لاکھوں میں تو نہیں دے رہا، باقی کان ہے، زبان ہے، دل ہے، جگر ہے، دوسری چیزیں ہیں، گردے ہیں، یہ تمام چیزیں اللہ نے دی ہیں، کتنے قیمتی؟ آپ کہتے ہیں میرے پاس کچھ بھی نہیں، آپ کے پاس اتنی قیمتی چیزیں ہیں، جاؤ اللہ سے شکر ادا کرو، اللہ صبر کرو، اللہ سے مانگو، اللہ تمہیں دے دے گا۔ تو اسی لیے ہمارے پاس بہت سی نعمتیں، ہر وقت ہم اللہ کا شکر ادا کریں تو اللہ کا فضل ہوگا۔ بھائی یہ نہ سوچیں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جو صحت اللہ نے دی یہ بھی بڑی نعمت ہے، اور یہ جو نیکیوں کی توفیق اللہ دیتا ہے یہ بھی بڑی نعمت ہے، آنکھیں بڑی نعمت ہے، ہر چیز نعمت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو تم گن ہی نہیں سکو گے ان نعمتوں کو، اتنی نعمتیں ہیں۔ تو فرمایا کہ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، یہ جو جنت ہے یہ اللہ کے فضل سے ملتی ہے، اللہ جسے چاہے اپنا فضل عطا فرمائے۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں، سب سے زیادہ فضل والے، سب سے بڑے فضل والے اللہ تعالیٰ ہیں۔ تو جو ہے تو شرط یہ ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائیں اور اس کے رسول پر ایمان لائیں اور جنت کی طرف بڑھنے کے لیے کوشش کریں، آگے بڑھیں، نعمتوں میں نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں، اور چیزوں میں مقابلہ جائز نہیں ہے۔ نیکیوں میں، علم میں دوسرے سے مقابلہ کرنا جائز ہے کہ بھئی اس کے بعد اتنا علم ہے میں زیادہ حاصل کروں، یا یہ اتنی نیکیاں کرتا ہے میں اس سے زیادہ کروں، تو اس کے لیے مقابلہ کرو، اور پھر اللہ معاف کرے اگر کوئی گناہ ہو جائیں تو توبہ کرو، اللہ کی بخشش مانگو تو اللہ کی بخشش بھی ملے گی، جنت بھی ملے گی۔ یہ تو تھی جنت کی بات، اور جو جنت میں نعمتیں ہیں وہ مختلف اوقات میں بیان ہوتی رہتی ہیں۔ اللہ ہمیں سب کو جنت نصیب کرے، ہم سب کو بخش دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔